بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات نگران حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ کشمیر سے کراچی تک کس طرح اب نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اس پورے معاملے کے اندر کیا گیم کھیل رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات کے لیے کون پہنچا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج عمران خان نے ایک اور درخواست دائر کی ہے، یعنی وہی جانا پڑتا ہے جہاں سے ریلیف کی امید نہیں ہوتی۔ یہ آپ اندازہ کر لیں یہ کیا درخواست ہے۔ اور پھر لندن کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے جس کے اندر نواز شریف اور مریم نواز ان کے حوالے سے بعد میں ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہے، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی، بیان بھی جاری ہوا اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے اندر ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے بعد روزنامہ دنیا کے بڑے باخبر صحافی ہیں، مسلم لیگ نون کی بیٹ کور کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف جو ہے وہ اکتوبر میں آنا ان کا حتمی نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے اس حوالے سے پتہ ہے سب کو کہ اب لوگ چونکہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بغوڑا جو اشتہاری مجرم پاکستان سے فرار ہوا تھا، جس کو ڈیل کے تحت بغایا گیا تھا، تو اب کوئی اور جسٹیفیکیشن ہے نہیں، تو لہذا ان کو پاکستان تو آنا چاہیے۔ لہذا اکتوبر تک تو لوگ جو ہے ان کی زبانیں بند ہونا کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ تاثر بھی ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تو وہ لازمی آئیں گے۔ اب ایک ٹاؤٹ صحافی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی نواز شریف گج بج کے آ رہے ہیں اور وہ اس طرح آئیں گے، اتنا استقبال ہوگا کہ پی ٹی آئی ریس کا ٹیلا ثابت ہوگی۔ اب مجھے اس بیان پر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی ایک جو شیر ہے اس کی آپ ٹانگیں بازو باندھ دیں اور باندھنے کے بعد آپ گیدڑ کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ وہاں پہ ننگا ناچ بھی کرتا رہے تو فتح کس کی قرار پائے گی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف انتقامی کارروائی ہے، آپ تحریک انصاف کے چیئرمین باقی جو ان کے رہنما ہیں ان کو بند کر رہے ہیں، ان کو پنجروں میں بند کرنے کے بعد اگر گیدڑوں کو آپ بالکل آزاد کر دیں تو یہ تو ایک خوف ہے۔ تو وہ ریس کا ٹیلا تو تب ہے کہ جب آپ آزادانہ مواقع ہوں، عوام سے رائے لی جائے اور پتہ چلے کہ نواز شریف کیا ہے اور عمران خان کیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر آج دوسری یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 9 مقدمات ہیں جو انسداد دہشت گردی اور مختلف تھانوں کے اندر جو ہے وہ درج ہیں اسلام آباد میں۔ اب عمران خان ہے اٹک جیل کے اندر، اٹک جیل میں ان کے ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا قانونی جو ہے وہ خلا ہے کہ ایک بندہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے اور اس پر آپ نے 200 کے قریب مقدمات بنا دیے ہیں اور وہ ہر مقدمے کے اندر ضمانت خارج ہو رہی ہے۔ تو 9 مقدمات کے اندر جو ان کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ بحال کرنے کے حوالے سے اور جو ہے وہ پیش کرنے کے حوالے سے آج یہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اور اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو عامر فاروقی ہیں، انصاف سے توقع ان کی کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک لیگل پروسیس ہے اس کو تو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ایک تو درخواست دائر کی گئی ہے۔ دوسری طرف جو سائفر مقدمہ ہے اب اس پر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور اس انویسٹیگیشن کے اندر شاہ محمود قریشی کو چونکہ گرفتار کیا گیا، ان سے تفتیش کی گئی اور آج جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ پہنچی ہے اٹک جیل جہاں پر انہوں نے عمران خان سے تفتیش کی ہے۔ یہ تقریباً 1.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹے سے لے کے 1.25 گھنٹہ تک عمران خان سے وہ ملے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی ہے اور سائفر کا جو معاملہ اصل ہے اس کی طرف نہ کوئی آنا چاہتا ہے، جس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس پہ نہیں آنا چاہتے، بات کو ادھر ادھر گھمانا چاہتے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے۔ وجہ بڑی جو ہے وہ سادہ ہے کہ چونکہ یہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر آتا ہے کہ اس وقت جو جنرل باجوہ صاحب تھے ان کے ساتھ مخصوص جو کردار تھے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا چاہتے تھے۔ اور ابھی ان دنوں کے اندر جس طرح تحریک عدم اعتماد کے دوران مختلف ملکوں کے جو سفارتکار تھے وہ متحرک ہوئے ہیں،
इसी तरीके से आजकल भी अमेरिकन सफीर बड़े मुतहरक हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो बरतानवी जो हाई कमिश्नर है खातून, वो मरियम से मिली है। अब मरियम से उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने अक्टूबर में वापसी का ऐलान किया है। ये एक बड़ी सारी चीजें जो कड़ियां हैं इनको मिलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि नवाज शरीफ आ जाए या जो है वो बाकी आ जाए। अब मेरे पीछे ये है जी अवैस गोंदल साहब, ये मेरे भतीजे हैं, और ये दरमियान में जफर गोंदल साहब हैं जी, और साथ जो है वो तारक गोंदल साहब हैं, वो भी जरा ये वीडियो आपके साथ सुन रहे हैं। और इधर जो है वो दूसरे जफर साहब हैं जो गाड़ी के पायलट हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं उनके अंदर हैरत ये है कि भाई नवाज शरीफ आए या जो भी है, पिछले 17 महीने के अंदर इस मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है, किसी ने अपनी अय्याशी खत्म नहीं की। सरकारी मुलाजमीन अफसरान, उनको मुफ्त बिजली के यूनिट खत्म नहीं हुए, लाइन लॉसेज है। फिर आईपीपीज के अंदर जो है वो कहीं पे 40-40 रुपए यूनिट। आईपीपीज ये वैसे तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है आईपीपीज जिसको कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पावर कंपनीज है उन्होंने ये भी इन्हीं की है, जहांगीर तरीन की, शरीफ खानदान की, बाकी जिस तरीके से शुगर मिलों वाले बड़े बड़े माफिया। अब कहीं पे इन्होंने ये जो जिस तरीके से आईपीपीज का खेल खेला है वो अब गर्दशी कर्जे बढ़ गए। वो आईएमएफ कहता है भाई आप इसके अंदर लेके आए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आवाम के बस से मामला निकल गया। अब आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। आज आप देखिए कराची से लेकर आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम तक एहतजाज हुआ है। और अभी जो रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद के अंदर लोग निकले हैं, 12 को जो मरी और इस्लामाबाद को मिला रहा है, वहां पे हजारों लोग निकले हैं। तो लाखों लोग मजमूई तौर पर वो निकल रहे हैं। और कल से परसों से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 3 दिन से, अब तो लोग और ज्यादा अगले दिन इजाफे के साथ आते हैं। फिर ताजर तंजीमें, इंडस्ट्री चल नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ गई है। जिनके पास रोजगार है, तहरीके इंसाफ के लोग जो फैक्ट्रियों वाले थे उनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, क्योंकि आवाम से तो कुछ लेना देना नहीं है। भाई अगर आपने उनको बेरोजगार किया, अगर आपने फैक्ट्रियां बंद की, तो 2500 बंदा जो उस्मान डार की फैक्ट्री से बेरोजगार हुआ है, या तो अपने अब्बे की फैक्ट्री से या अम्मा की फैक्ट्री से उन लोगों को रोजगार दे आप, वरना बेरोजगारी अवाम पहले भूख से मर रही है, पहले खुदकुशियां हो रही हैं, बिजली के बिल जो है वो पहुंच से दूर हो गए हैं, इशिया खुर्दोनोश नहीं बढ़ रही। किसान जिसने चावल की फसल काश्त की हुई है वो डीजल पूरा नहीं कर पा रहा, सोलर के पैसे नहीं है, और आम आदमी जो है वो पिस गया है। तो ऊपर से आप बेरोजगारी भी बढ़ा रहे हैं, ऊपर से आप जो बंदा बात करे उसको डंडा भी देते हैं और गिरफ्तारियां होती हैं। तो आज लाखों लोग निकले हैं। और इस वक्त चूंकि ये सारा जो मामला है, बहस ये हो रही है जो चौकों चौराहों और थड़ों के ऊपर कि भाई इमरान खान था तो इंडस्ट्री चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था, रूटीन के मुताबिक मुल्क के कर्जे वापस हो रहे थे। और जब से वो हटा है और ये खाऊ कबाल जो है वो मुसल्लत हुए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की ये तबाही और बर्बादी हुई है। अब इस तबाही और बर्बादी के पार्टनर्स कौन है, ये असल जो सूरत हाल है वो इस वक्त अवाम के अंदर डिस्कस हो रही है। तो आने वाले चंद हफ्तों के अंदर मुझे ये लगता है कि ये अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के हक में ये कैंपेन बन जाएगी। उसकी वजह ये है कि लोग कह रहे हैं भाई जिस लीडर ने अवाम का सोचा उसको तो आपने जेल में बंद कर दिया, ऊपर से 200 मुकदमा कायम कर दिया। जो अपने जमहूरी और आईनी हक की बात करता है उसको भी पकड़ लेते हैं, सोशल मीडिया पे बात करे उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो या तो आप सहूलियात देते या उसका जो मुतबादल है कोई वो अच्छी शोहरत का बंदा होता, कोई अच्छी लीडरशिप होती। तो आपने चोरों, डाकुओं, लुटेरों से जो पाकिस्तान के अंदर जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे, जो जाली बैंक अकाउंट्स के जिनके धंधे थे और जेआईटीज ने रिपोर्ट दी हुई थी, वो तमाम लोगों के मुकदमात डील के जरिए जो है वो लोग कह रहे हैं ये माफ हुए हैं। तो लिहाजा अब जो असल नुकसान किया है वो उन ताकतवर हलकों ने किया कौम का, और इन जरदारी शरीफ मौलाना माफिया ने मिलकर किया है। और अब ये जो आगे निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत किसने अपॉइंट की है? ये तो खुद नून लीग पीपल्स पार्टी तासर दे चुकी है खुद ही कि भाई ये तो करवाने वालों ने नाम दिया है।
تو اب اس پوری صورتحال کے اندر نگران حکومت بھی ڈنڈے کے زور پہ چلنا چاہتی ہے، تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اگر کوئی ریلیف نہ ملا، ابھی جو نگران وزیر اعظم صاحب ہے وہ کہتے ہیں اگر لوگ باہر جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بھائی کیا آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، آپ کو کیا ہونا ہے؟ آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں بھائی، پروٹوکول، موجیں۔ الیکشن کمیشن آپ دیکھیے الیکشن کروانے کے علاوہ ہر کام کر رہا ہے، اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، پروٹوکول لے رہا ہے، الیکشن نہیں کروانا، باقی وہ کیس بھی کرے گا، سارے کام کرے گا۔ نگران حکومت ہوتی ہے کہ جب آپ نے آنا ہے تو الیکشن کروانا ہے، اس کے اندر آپ نے جو حکومتی مشینری ہے وہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو وہ الیکشن کے علاوہ ہر معاملے میں پنگا لے رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور وہ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں جو کچھ پاکستان کے اندر کھیل کھیلا گیا ہے، یہ علیحدہ سے ایک پوری سیاہ تاریخ، جو وہ تاریخ کا کہتے ہیں سیاہ باب ہے۔ تو عوام ابھی تو بجلی کے بلوں کے لے کے نکلی ہے، تو ابھی نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کل میں نے ہنگامی طور پہ اجلاس طلب کر لیا، تو اب اس کے اندر تاجر شامل ہو گئے ہیں، اس میں اساتذہ شامل ہو گئے ہیں، پھر ریلوے کے ملازمین شامل ہو چکے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے وکلاء تو آلریڈی اب ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور بار کونسلز کی طرف سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب ان تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی ایسا ریلیف نہ دیا گیا، کوئی ایسا بند نہ باندھا گیا، تو مجھے نہیں لگتا، اور آپ دیکھ لیں خودکشیاں اور جیسے ایک ماحول ہے، اللہ معاف کرے، پاکستان پر رحم کرے، کہ یہ تحریک آئندہ 1-2 ہفتوں کے اندر اس نگران حکومت سے معاملات آپ دیکھیں گے یہ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اللہ کرے معاملات کنٹرول میں رہیں، لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ سخت فیصلے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی سخت فیصلے تو کوئی اور قصاب رکھ لے گی قوم، آپ کی تو ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک قصائی رکھ لے پکا جیسے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی، اور آپ دیکھیں عوام آج لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ریلوے کے جو واپڈا کے ملازمین ہیں اور افسران ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ لیٹر لکھ دیے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی ماحول بنتا ہے ہمیں سیکیورٹی دیں، جو کہ ہم غیر محفوظ ہے، عوام بپری ہوئی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ہمیں سیکورٹی مہیا کی جائے۔ ان حالات کے اندر نگران چل رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں، عوام کو ریلیف ملتا ہے یا ایک نیا جو ہے وہ کٹا کھلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔